بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبین۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسلامیات کی اسائنمنٹ کرتے ہیں۔ آج ہم پہلے پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں ٹاسک کیا دیا گیا ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ یہ ڈیڈ لائن ہے آپ کی، یہ تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اور اس کے مارکس ہیں 20۔ دیکھیں لرننگ آبجیکٹیو ہے اس کا، ٹو میک دا اسٹوڈنٹس لرن دا امپورٹینس آف سنسیئرٹی ان ایکشنز اینڈ ورشپ، کہ آپ کو یہ چیز ریئلائز کروائی جائے کہ اپنے اعمال میں اور اپنی عبادات میں اخلاص لانے کی جو امپورٹنس ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اس لیے یہ اسائنمنٹ دیا۔ اب آپ نے یہ چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لینی ہے کہ اعمال میں اور عبادات میں اخلاص لانے کے جو طریقے ہیں یا اس بارے میں جو آپ کی اسائنمنٹ ہے وہ ہے۔ آگے دیکھیں، سنسیئرٹی از دا اسپرٹ آف ورشپ اینڈ ایکشنز، اخلاص جو ہے آپ کے اعمال کا، آپ کی عبادات کا وہ اسپرٹ ہے، یعنی کہ روح کہتے ہیں نا، ایک جیسے جسم زندہ ہے روح سے، تو اعمال کا اور اخلاص کی جو روح ہے، اسپرٹ ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاص، سنسیئرٹی۔ اللہ Almighty accepts only those actions that are based on sincerity، صرف sincerity based ایکشن جو ہیں، جو جس میں اخلاص شامل ہو، وہ قبول ہوتے ہیں۔ آپ کی عبادت ہو گئی یا کوئی بھی عمل ہو گیا، وہ ویسے بھی کہتے ہیں نا ہم کہ نیت اعمال کا دار و مدار جو نیتوں پر ہے، یعنی کہ اگر آپ کی نیت صاف ہوگی تو آپ کا عمل قبول ہوگا، ویسی آپ کو مراد ملے گی۔ خیر، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ characteristics of the believers described by Allah Almighty in the Holy Quran is their acts of worship and deeds are only for the pleasure of Allah Almighty۔ اب دیکھیں مین بات کہ جو قرآن پاک نے بلیورز کا، یعنی کہ مومنین کی صفات جو بیان کی ہیں، اس میں امپورٹنٹ چیز یہ بیان کی ہے کہ اس کے جو اعمال ہوتے ہیں مومن کے، اس کی عبادات، اس کے اعمال، اس کی ڈیڈ، اس کے ایکشنز، ورشپ، اس کی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، فار دا پلیئر آف اللہ Almighty۔ اگر قرآن پاک کے آیت کا حوالہ دیا گیا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ and they have been commanded no more than this to worship Allah offering him sincere devotion، کہ وہ حکم دیتے ہیں اس چیز کا کہ خود کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کس سینس میں؟ خود کو اخلاص میں کے ساتھ نچھاور کرتے ہوئے اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ کون بلا؟ یہ مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اب آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ مائنڈ میں آ گیا، یہ آگے نیچے یہ بات ساری اردو میں لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ اچھا، اب آپ کا ٹاسک ہے جو آپ نے کرنا ہے کہ ڈسکرائب 5 ways sources by which we can develop sincerity in our worship and action۔ ہم اپنی عبادات میں اور اپنے اعمال میں اخلاص کیسے لا سکتے ہیں؟ اخلاص اعمال میں اور عبادت میں اخلاص لانے کے 5 طریقے آپ نے بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس کی انسٹرکشنز ہیں آپ کی اسائنمنٹ کی، کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 5 طریقے بتانے ہیں، اور آپ کا جو لکھا آپ کا جو آنسر ہے نا وہ 20 مارکس ہیں، کیونکہ اس لیے آنسر آپ کا ادھر لکھا ہوا تھا کہ 2 پیجز سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب زیادہ لمبا نہیں لکھنا۔ آپ نے اس کو کرنا کیسے، میں آپ کو طریقہ سمجھاتی ہوں، آپ غور سے سنیں۔ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے ایک، اور اس ہیڈنگ میں 5 کیونکہ پوائنٹس ہم نے بتانے ہیں نا، تو 5 ہی ہیڈنگز بنے گی، اور آگے اس میں ایکسپلینیشن ہوگی 2 3 لائنز کی، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہاں لکھا بھی ہوا تھا کہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ 4 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ادھر کہیں لکھا تھا، وہ کہتا ہے ہیڈنگ کے 1.5 مارکس ہیں اور ایکسپلینیشن کے 2.5 مارکس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح اس کی ڈویژن ہوئی ہے ایک پوائنٹ کی، آپ نے ہیڈنگ بھی دینی ہے اور ایکسپلینیشن بھی۔ آگے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے، اور ہر پوائنٹ کے 5 مارکس ہیں، ہیڈنگ اور ایکسپلینیشن ملا کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 پیجز لیمٹ ہے آپ کے آنسر کی، مطلب ٹوٹل 2 پیجز سے زیادہ نہیں آپ کا آنسر ہونا چاہیے، 5 جو ہیڈنگز ایکسپلینیشن ملا کے 2 پیجز بننے چاہیے۔ دوسری بات، آگے آپ کا وہ ڈیڈ لائن پیریڈ ہے کہ آپ نے وہ اس کو اتنے ٹائم میں کرنا ہے، 24 آورز ایکسٹرا ملیں گے، یعنی کہ 25 اس کی ڈیڈ لائن ہے، 25 نومبر، تو 24 گھنٹے آپ کو ایکسٹرا ملیں گے گریس پیریڈ، اس میں بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسا آپ تب رسک لیں اگر آپ کو کوئی زیادہ ایمرجنسی یا کوئی پرابلم بن جائے، ورنہ آپ کوشش کریں کہ آپ ابھی اس کو کر کے تو اس کو اپلوڈ کر دیں۔ اچھا، آگے یہی ڈسکرپشن بتائی گئی ہے کہ اگر آپ پلیجرائزڈ ہوگا آپ کا ڈیٹا، یعنی کہ آپ نے گوگل سے کاپی کیا ہوگا یا کسی جنرلی سے لیا ہوگا، کسی بھی آپ نے آرٹیکل سے اٹھایا ہوگا، مطلب وہ پلیجرائزڈ آ جاتا ہے نا، کاپی پیسٹ، آپ نے خود سے لکھنا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے اسائنمنٹ پریپیئر نہیں کیا، میں صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں، میں آپ کو سارے پوائنٹس بھی بتاتی ہوں، لیکن اب آپ ہر بچہ اپنا علیحدہ طریقے سے سن کے علیحدہ طریقے سے اپنے لفظوں میں لکھے گا نا، تو آپ کا پلیجرائزڈ ڈیٹا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس بار جو ورچوئل والوں نے کیا نا، کافی اس اسائنمنٹس میں اور کوئزز میں کافی سختی کی ہے، اس وجہ سے آپ کے مارکس بھی کافی بچوں کو نہیں گریڈ کیے گئے، اس وجہ سے ہی کہ پلیجرائز ڈیٹا ہوتا ہے، یا ویڈیو میں اگر میں اس طرح آپ کو ڈیمو دے دوں تو وہ سارے کے سارے اٹھا کے وہ سیم لکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو پوائنٹس بتاتی ہوں لیکن وہ آپ نے اپنے لفظوں میں لکھنے ہیں۔
اچھا، اور باقی آگے نیچے آپ کو بتائے گئے انسٹرکشنز کہ آپ نے اس کو کرنا کیسے. ورڈ میں آپ نے بنانی ہے فائل، اس کا اس کا سٹائل ہونا چاہیے فونٹ سائز، اور اس کے بعد اس کا فونٹ سٹائل یہ ہے نیو رومن، سائز اس کا 12 ہونا چاہیے. باقی ورڈز میں آپ کو یوز کرنا آتا ہی ہوگا ورڈ، اور بلیک اور بلیو کلر آپ یوز کرنے ہیں صرف. آپ ہیڈنگ بلیو کلر میں کر لیں، اور باقی جو آگے ڈسکرپشن ہے اس کی وہ بلیک کلر میں لکھ لیں. اور آگے ڈیو ڈیٹ کے بعد ہوئی تو 0 مارکس ہوں گے، اور باقی سارا اس کو آپ ایک بار ریڈ آؤٹ کر دیجیے گا. باقی میں نے آپ کو اس کا بتا دیا ہے کہ پلیجرائز ڈیٹا ہوگا، کاپی پیسٹ ہوگا تو آپ کو 0 مارکس ملیں گے. اب ہم آتے ہیں اپنے مین مدعا کی طرف. وہ یہ ہے کہ 5 پوائنٹس ہم نے بتانے ہیں سورسز، جو سورس بنے، جو ویز بنے کس کا بلا، ورشپ میں اور ایکشنز میں سنسیئرٹی کا، اخلاص کا، اخلاص پیدا کرنے کا اپنی عبادات میں اور اپنی اعمال میں. 5 طریقے. سب سے پہلے دیکھیں، اخلاص تب پیدا ہوگا اگر آپ اس عمل کو ریاکاری سے، مطلب بعض اوقات ہوتا ہے نا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں بہت نمازی سمجھے گا، ہوتے ہیں نا بعض لوگ ایسا. اب وہ اخلاص تو نہ ہوا. اخلاص آپ کا تب پیدا ہوگا اگر آپ ریاکاری سے بچیں گے. ریاکاری کو کہتے ہیں ہائپوکریسی انگلش میں. تو آپ اس کی ہیڈنگ جو بنا لیں، ٹو اوائڈ ہائپوکریسی، یا وی مسٹ اوائڈ ہائپوکریسی، یا اس کو 2 3 4 پیرا میں نا آپ اس کو لکھ لیں. مطلب میں نے آپ کو مین اس کا بتا دیا نا تھیم. اب اس کو آپ اپنی ورڈنگ میں کنورٹ کر کے اس کو لکھیں. مطلب ریاکاری سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ آپ کا اردو میں بھی دیا نا، یہ اسائنمنٹ اسلامک اسٹڈیز کی ہے، کیونکہ آپ اردو میں بنا سکتے ہیں، انگلش میں بھی، جیسے آپ کو ایزی لگے آپ بنا لیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ ہیڈنگ اس کی آپ سمجھے یہ بنائیے آپ نے کہ ہمیں ریاکاری سے پرہیز کرنا چاہیے، یا ریاکاری سے پرہیز، یا ریاکاری سے بچنا چاہیے، یا ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح ورڈز چینج کر کے آپ اس کی ہیڈنگ بنائیں. آپ اس میں 4 لائنز لکھ لیں اس طرح کہ ہمیں اپنے اعمال جو ہیں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. آپ جو ایکسپلینیشن بنائیں گے نا اس میں آپ آیت کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں. جیسے یہ آیت کا حوالہ دیا نا آپ کو بات سمجھانے کے لیے. آپ نے لیکچرز ڈیفینیٹلی لیے ہوں گے، اس میں ڈھیر ساری آیات ہوتی ہیں. آپ کو اگر خود سے کوئی آیت ہے یا کوئی حدیث وغیرہ یاد ہے تو آپ اس کا حوالہ دے لیں کہ ہمیں اپنے اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فار دا پلیئر آف اللہ المائٹی، اس لیے ہمیں کرنا چاہیے. ریاکاری سے پرہیز کرنا چاہیے کہ کسی کو دکھانا نہیں چاہیے. یہ ساری باتیں آپ ہوپ سے ایکسپلینیشن اس کی اچھی بنا لیں گے میرے سے زیادہ. اچھا، اگلی بات، دوسرا پوائنٹ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی نیت کو اپنے اعمال کے مطابق ڈالنا چاہیے. مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری انٹینشن کچھ اور ہوتی ہے، مطلب ہم نے کسی کو دیکھا، ہماری انٹینشن کچھ اور ہے، ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم منہ پہ جو اس کی تعریف کر رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں، فلیکٹرنگ کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے. اب ہماری نیت تو اور ہے اور ہمارا عمل یعنی کہ جو ہم بول رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں وہ اور ہے. مطلب ہمارے قول فعل میں تضاد آ گیا نا، تو اس کو بھی ہمیں ختم کرنا چاہیے. تاکہ اگر دیکھیں نا، اگر آپ نے کسی میں کوئی چیز دیکھی آپ کو برا لگا تو آپ کو اس طریقے سے اس کو سمجھائیں اصلاح کے پہلو میں، کہ اگر وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے اس کی اصلاح ہو. اور اگر آپ کو برا لگا ہے مطلب اس کے لیے انسلٹنگ ہے تو کوئی اور کسی اور کے سامنے اس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. اس طرح سے اس کی اصلاح کریں کہ اس کا دل بھی نہ دکھے، وہ ہارٹ بھی نہ ہو، اور آپ اس کی اصلاح بھی کر دیں. مطلب اس کا میں نے آپ کو پوائنٹ ہیڈنگ یہ بتائی کہ ہمیں اپنی نیت کو اپنے اعمال کے مطابق کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو اپنی نیتوں کے مطابق کرنا چاہیے. اس میں آپ وہ حدیث کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا در و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. مومن کی ویسے بھی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، تو اپنی نیتوں کو پاک کرنا چاہیے. اس میں پہلا ریاکاری سے بچنا، اور دوسرے میں جو مین تھیم یہ ہے کہ اپنی نیت کو صاف اور اچھا کرنا چاہیے ہمیں. اور آگے 3rd پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں منافقت سے بچنا چاہیے. سم ٹائم ہوتا ہے نا، ڈوئل فیز ہوتے ہیں، مطلب کسی ایک اس کے سامنے کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں اسی کے بارے میں. تو یہ منافقت جو ہے یہ تو ویسے منافق کا ویسے ٹھکانہ جہنم میں جو کفار ہیں ان سے بھی نیچے ہے. یہ نا 5ویں پارے کی آیت ہے آخری رکوع کی، کہ جو منافق کا ٹھکانہ ہے نا جہنم میں، فی الدرک الاسفل من النار، وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافق. تو ہمیں منافق نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا، اگر ہم منافقت سے پاک کریں گے اپنے اعمال کو تو تبھی اخلاص پیدا ہوگا نا. ہم کسی کے سامنے اگر بات کر رہے ہیں تو پیچھے سے بھی وہی بات کریں، اور اگر پیچھے کوئی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی ویک پوائنٹ ہے تو اس کے سامنے اس طرح سے کریں کہ اس کی اصلاح ہو، اس کی بھلائی ہو اس میں، نہ کہ ہم اس کو خوشامد کریں یا اس طرح سے نیگیٹو سینس میں بات کریں. اور آپ اس کا یہ پوائنٹ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنا ظاہر اور باطن ایک جیسا کرنا چاہیے. یہ بھی اس میں منافقت میں بھی آ جاتا ہے، لیکن ورڈ چینج کر کے آپ اس پوائنٹ کو تھوڑا چینج کر سکتے ہیں کہ اب ہم جو اپنے اندر سوچ رہے ہیں، ہم جیسے خلوت میں ہیں، مطلب آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں خلوت اور جلوت ہماری ایک جیسی ہونی چاہیے. جلوت مطلب لوگوں میں، اور خلوت جب اکیلے تنہائی میں ہے. اور تنہائی میں جب جس کی تنہائیاں پاکیزہ ہوتی ہیں وہ اچھا مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے، بلکہ وہ اچھا مومن ہوتا ہے. دیکھیں نا، اگر ہماری تنہائی پاک ہو جائے گی تو ہم جو مطلب اکیلے میں ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہوتا، ہمارا یقین ہے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہے کہ
اب جب کسی کے سامنے ہم کوئی عمل کرتے ہیں نا تو اس میں یہ انٹینشن ایوالو ہوتی جاتی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ یہ سوچے گا، وہ ایسا کرے گا، لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو پھر ایسا کچھ نہیں ہوتا. اچھا ہماری تنہائی جب پاک ہوگی تو پھر بھی ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا الٹیمیٹلی. اچھا خود اپنے دل کو نا، اچھا دل، اخلاص تو دل سے آتا ہے نا، مطلب آپ چاہ کے بھی سم ٹائم نہیں سنسیئر ہو پاتے کسی بات میں، اور سم ٹائم آپ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی سنسیئرٹی کر دیتے ہیں اپنے اعمال میں شو. یہ اس لیے کہ دل میں اگر آپ کے روحانی بیماریاں اور روحانی امراض سے ہمیں بچنا چاہیے. وہ یہ کسی کے بارے میں حسد ہوگا، کسی کے بارے میں ہم کینہ رکھیں گے، اس سے نفرت کریں گے، تو یہ روحانی امراض ہے نا. اب ہم اس سے حسد کر رہے ہوں گے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے لیے اندر سے صاف ہوں، دل ہمارا اچھا ہو؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے ہم کوئی اس کے سامنے کوئی ایکشن کریں وہ سنسیئر ہو ہمارا، وہ چاہے سامنے تو ہم اس کی تعریف کر رہے ہوں لیکن وہ اندر سے جب ہمارے حسد ہوگا اس کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے، یا روحانی کسی بھی مرض کا شکار ہوں گے ہم، تو ہم اپنے عمل کو سنسیئرٹی سر انجام نہیں دے سکیں. کوئی بھی ایکشن ہے، ورشپ ہے، کچھ بھی، یہ زیادہ ایکشنز پہ میں نے زور دیا اس سیکنڈ پوائنٹ پہ. اچھا عبادات میں جو اخلاص پیدا کرنے کا، اب یہ دونوں چیزوں کو ملا کے نا اپنے 5 پوائنٹ بنانے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ایکشنز پہ 5 6 7 8 پوائنٹ آپ سے ڈسکس کر دیے، ورشپ پہ بھی آپ سے کچھ میں کر دیتی ہوں ڈسکس، پھر آپ ملا کے اس کو اچھے سے خود سے 5 پوائنٹ بنا کے، ہیڈنگز اچھی بنا کے، 2-3 ایکسپلینیشن 2-3 لائنز میں بنا کے اس کو اچھے سے اسائنمنٹ کر کے دیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا ورشپ میں اخلاص تب پیدا ہوتا ہے اگر آپ کی نیت صاف ہو، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. عمل جو آپ کا وہ تب مقبول ہوگا، اخلاص والا تب ہوگا جب آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے. یہ اوپر آپ کو بتایا کہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور ہم نے عبادت میں اخلاص تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پیش نظر آخرت ہو، دنیا نہ ہو. یعنی کہ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو ہمارے پیش نظر یہ ہو کہ اس کو آخرت کی زندگی میں ہمیں کیا فائدہ ہے. جیسے فار ایگزامپل زکوٰۃ دینا عبادت ہے. اب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسے زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات ایسے کرو کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو خبر نہ ہو. یہ آپ ساری باتیں میری ایکسپلینیشن میں لکھیں گے، نوٹ کر لیں ان کو. تو اب اگر انگلش میں کر رہے ہیں تو آپ اس کو انگلش میں کنورٹ کریں، اردو میں کر رہے ہیں تو اردو میں لکھ لیں. اچھا میں آپ کو صرف باتوں میں بتا رہی ہوں، آپ نے اس کا سارا وہ خود بنانا ہے. خیر آتے ہیں پوائنٹ پہ، وہ یہ کہ زکوٰۃ ایک ہاتھ سے دو، صدقہ خیرات دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. وہ یہ کیا ہے کہ وہی ریاکاری اور وہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا، آپ کی اس عبادت میں، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا عبادت ہے، آپ کی سنسیئرٹی پیدا ہو جائے گی، آپ سنسیئر ہو جائیں گے، اخلاص پیدا ہو جائے گا. اخلاص یہ کہ پھر اللہ کی رضا کے لیے، صرف آپ کے پیش نظر اگر کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، اس نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا ہے، تو اب آپ یہ نہ دیکھیں کہ اب میں اس کی ہیلپ کر دی ہے تو میں اب اپر ہینڈ ہو جاؤں گا اس پہ. نہیں، مطلب اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یہ نہیں آپ کے مائنڈ میں صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ میں نے صرف اللہ کے لیے کیا، باقی وہ جیسا بھی میرے ساتھ کرے، اس چیز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنے کا وہی جو اعمال میں آ گیا، ریاکاری سے بچنا چاہیے، مطلب کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ کوئی نیک آپ کو سمجھے، یا اس طرح کر کے نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو عبادت میں بھی اخلاص پیدا تب ہوگا نا جب آپ جو خود کر رہے ہیں کسی کے لیے بھی وہ، مطلب سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا، آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور کرے. کیوں بھلا؟ کیونکہ مطلب آپ کی کوئی آپ کے اس کے بارے میں کوئی انویٹی ہوتی ہے آپ کے دل میں، یا کوئی انمیٹی ہوگی یا کچھ بھی، تو وہ بھی ایک ڈبل فیس، ڈبل سٹینڈرڈ آ جاتا ہے. اس سے بھی اوائڈ کریں. مطلب جو آپ، وہ ویسے بھی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یہ خلوص ہے نا. تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ تقوی اور خلوص پر ہے. تو خلوص کب پیدا ہوتا ہے، سنسیئرٹی کب پیدا ہوتی ہے، جب آپ کی نیت صاف ہو. الٹیمیٹلی یہ آپ اس پوائنٹ کو زیادہ فوکس کریں کہ آپ کی انٹینشنز اور آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ سیم ہونے چاہیے. اور دوسری بات جو آپ کا انٹیریئر ہے اور آپ کا انفیریئر، یعنی کہ آپ کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں آپ کو سمجھا دیا. اس میں سے موٹی جو باتیں نکال کے ان کی ہیڈنگز بنائیں، اس کے پوائنٹ میں لکھیں. ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک فار یور اسائنمنٹ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.